اہم ادب کہ جو بہت یوں کہہ لیں کہ ایک اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اچھے کام سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بچوں کو باقاعدہ پڑھوائی جائے، بچوں کے سامنے بلند آواز سے پڑھیں تاکہ بچے بھی پڑھ لیں، یا بچوں کو اس کا عادی بنائیں کہ وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، اور کھانا مکمل ہو تو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اس کی عادت ڈالیں۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ان میں اسلام کی ایک بڑی بنیادی چیز ڈالنے والی بات ہے، کیونکہ کھانا 3 مرتبہ تو ہمارے یہاں معمول ہے۔ ہم عام طور پہ دنیا میں 3 مرتبہ کھانا کھایا جاتا ہے دن کے اندر، اور 3 سے زیادہ مرتبہ بھی کھاتے ہیں، یعنی کہ درمیان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ برنچ ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو فلاں ہو گیا، مختلف چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب اگر ہر مرتبہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام اور آخر کے اندر خدا کا شکر ادا کرنے کی عادت بن جائے تو یوں سمجھ لیں کہ خدا کا نام جو ہے وہ دل کے اندر جگہ پکڑ لیتا ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ایک اور ادب وہ ہے دائیں ہاتھ سے کھانا۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، پانی دائیں ہاتھ سے پیا جائے، کسی کو کوئی شاید دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے دی جائے، کسی سے کوئی پکڑنی ہے لینی ہے تو دائیں ہاتھ سے دی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تاکید فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب تم میں سے کوئی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ ایک یوں کہہ لیں کہ بس ایک فیشن بن گیا، بائیں ہاتھ سے کھانا ہے، کھڑے کھڑے کھانا ہے اور کھڑے کھڑے کے پی لینا ہے، اور اس کو بڑا جنا وہ ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انگریز کرتے ہیں بس، یا فیشنیبل لوگ کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ جو دین سے جتنا دور ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ تو استغفر اللہ، یہ فضیلت نہیں تھی، یہ مذمت کی بات ہے کہ آپ غیر مسلموں کے اور آپ دین سے دور لوگوں کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو آپ کو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے آپ اس سے دور ہو رہے ہیں۔ کھانا پینا لینا دینا دائیں ہاتھ سے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑا اہم ادب ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ ادب ویسے تو ظاہری اعتبار سے یعنی کہ ایک چھوٹا سا ادب لگتا ہے، لیکن اس کے اثرات کتنی دور جاتے ہیں، میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالا جائے، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالا جائے۔ یہ کیسا کھانا ہے، اس میں یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، یہ کھانے میں عیب نکالنے کی جو عادت ہوتی ہے نا، یہ 2 طرح نقصان دیتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جس میں عیب نکالنے کی عادت پڑ جائے نا، اس کو جو مرضی کھلا دو، وہ کوئی نہ کوئی اس میں نقص نکال ہی دے گا، اور یہ ناشکری ہے، اور ہو سکتا ہے دوسرے کی دل آزاری ہو جائے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ کھانے میں عیب نکالنے کی عادت زیادہ پرابلم تب کرتی ہے جب انسان کی شادی ہوتی۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو آدمی جو ہے اپنے گھر میں اس کا سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب بیوی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے اور کھانے میں عیب جو شروع کر دیتا ہے تو پھر وہاں پر کچھ نہ کچھ تناؤ کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب کوئی خرابی نہیں نکالی۔ پسند ہوتا تو کھا لیتے، تناول فرما لیتے، اور اگر اچھا نہ لگتا تو آپ چھوڑ دیتے، خاموشی اختیار کر لیتے، یہ نہیں فرماتے کہ اس میں یہ خرابی ہے۔ تو یہ یقین کریں کہ یہ ایسی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کے اثرات بڑی دور تک جاتے ہیں، کیونکہ کھانا ہے روزانہ کے معمول کی چیز۔ جب روزانہ کے معمول کی شے میں عیب نکالنے کی عادت بن جائے تو پھر یہ عادت دیگر بہت سی چیزوں میں چلی جاتی ہے، تو لہذا اس عادت کو وہی روک لیا جائے تاکہ یہ دوسری جگہوں تک سرایت نہ کرے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور کھانے کے آداب میں سے جو بچوں کو سکھانا چاہیے وہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھائیں۔ بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے، ہر طرف ہاتھ مارتے ہیں، جبکہ مہذب طریقہ اور ایک شائستہ طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے وہاں سے کھائیں۔ ایک حدیث عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھا اور بچہ تھا، اور میرا ہاتھ پورے پیالے میں گھومتا تھا، کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے، میرا ہاتھ پورے پیالے میں گھومتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔
تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، اور تربیت بھی کس کی ہے؟ وہی جس کی ہم بیان کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت۔ تو لہذا جہاں ایسی صورت دیکھیں خاص طور پہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہاں تو زیادہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اچھی بات کہیں سکھا دیتے ہیں تو اسے مائنڈ نہیں کیا جائے گا، اسے پسند کیا جائے گا۔